پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں وہ ہے شہزادی اور ایک ظالم عورت۔ پیارے بچوں، ایک شہزادی ہر دن 15 میل کے سفر پر سیر کے لیے جاتی تھی۔ وہ بہت موٹی تھی مگر اسے اپنی اسمارٹنس سے بہت محبت تھی۔ وہ ہر دن واک کرتی تھی اور اتنا فاصلہ طے کرتی تھی جتنا اسے ڈاکٹر نے ہدایت کی تھی۔ کافی دن واک کرنے کے بعد ایک دن شہزادی بہت آگے نکل گئی کہ وہ اپنے گھر کا راستہ بھول گئی۔ جہاں ایک جنگل تھا، جنگل میں وہ آگے اسے بہت مزے کے جانور نظر آ رہے تھے۔ وہ دیکھتی دیکھتی بہت آگے نکل گئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ ایک ظالم عورت اپنے کندھے پر ایک بندوق اور ایک تلوار اپنے ہاتھ میں پکڑی گزر رہی تھی۔ اس نے اسے بلایا اور باتیں کرنے لگی، کہنے لگی بہت بہادر لگتی ہو آپ۔ اس نے شہزادی کو دیکھا اور دیکھتے ہی پہچان گئی۔ وہ اس بادشاہ کی بیٹی تھی جس سے اس کی بہت گہری دشمنی تھی۔ اس ظالم عورت نے شہزادی کو باتوں میں لگایا اور پیار سلوک سے باتیں کرنے لگی اور کہنے لگی کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، ذرا میری بات تو سنو۔ شہزادی نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ کہنے لگی ذرا میرے پیچھے پیچھے آؤ، مجھے کام ہے، اکیلے مجھے جنگل میں ڈر لگتا ہے۔ شہزادی اس کے پیچھے چل دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے شہزادی پر ایک ایسا جال پھینکا کہ شہزادی جال میں جکڑی گئی اور اس کے بعد اس نے شہزادی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ باندھ کر اس نے وہاں ایک قلعہ ٹھونکا ہوا تھا۔ ایک بہت زیادہ لکڑی کا ٹائپ درخت تھا جسے اس نے زمین میں گاڑا ہوا تھا۔ اس نے اسے شہزادی کو باندھ دیا اور خود وہاں سے چلی گئی۔ کہنے لگی تمہاری لاش کو کتے اور بلیاں کھا جائیں گی، شیر اور چیتے تمہیں چیر پھاڑ دیں گے۔ یہ تمہاری سزا ہے، کہ تمہاری نہیں بلکہ تمہارے باپ کے لیے سزا ہے۔ شہزادی بولی کہ تم نے میرے ساتھ آخر ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگی کہ 4 سال پہلے تمہارے باپ نے میرے بیٹے کو قتل کر ڈالا تھا۔ کہنے لگی کہ تمہارے باپ نے میرے بیٹے کو ناحق قتل کیا تھا، اس کا بدلہ میں آج تمہارے باپ سے لوں گی۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی۔ شہزادی نے کہا کہ ایسا مت کرو، تمہارے بیٹے کا نام تو بتاؤ۔ اس نے اسے اپنے بیٹے کا نام بتایا۔ کہنے لگی اس کا نام شان تھا۔ تو شہزادی نے کہا ہاں مجھے یاد ہے، شان تو ہمارا ملازم تھا مگر اس نے بہت بڑا ظلم کیا تھا۔ اس نے ایک ہمارے ملازم کو قتل کر ڈالا تھا اور ناجائز اور ناحق قتل کیا تھا، اس لیے میرے بابا جان نے اس کو بھی قتل کر ڈالا تھا، کیونکہ ظلم کو بڑھنے سے پہلے ہی روک دینا چاہیے۔ تو شہزادی نے کہا یہ کہنے دو، مگر وہ ظالم عورت کا دل نہ پگھلا۔ اس نے اس کی بڑی منتیں کی۔ کہنے لگی میرا کیا قصور ہے، تم مجھے اتنی بری سزا کیوں دے رہی ہو؟ میرے تو باپ کو بھی خبر نہیں کہ میں کہاں ہوں۔ سیر پر نکلی تھی اور یہاں پہنچ گئی۔ کہنے لگی یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تم کہاں گئی ہو۔ مگر وہ جیسے ہی عورت واپس چلی گئی، کچھ شیر اور چیتے ادھر کی طرف لپکے، مگر ساتھ ہی ایک شخص شکار کے لیے وہاں نکلا ہوا تھا، وہ بھی وہاں ہی پھر رہا تھا۔ جب اس کی نظر لڑکی پر بندھی ہوئی پر پڑی اور شیر اور چیتوں کو اس کی طرف دوڑتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنی گولیاں اور بندوقوں سے وار شروع کر دیا۔ چیتوں اور شیروں کو اسی وقت مار ڈالا اور شہزادی کو وہاں سے خنجر سے اس کی رسیاں توڑ ڈالی اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ شہزادی سے اس نے راستہ پوچھا اور شہزادی نے اپنے گھر کا راستہ بتایا تو شہزادی کو وہاں لے کر چل دیا اور وہاں جا کر شہزادی کو اس کے والد کے پاس پہنچایا۔ شہزادی نے تمام ماجرا جا کر اپنے باپ کو سنایا تو باپ بہت پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر وہ ظالم عورت اتنی زیادہ دکھی ہے تو میں اس سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ بادشاہ اگلے ہی دن اپنی شہزادی کو ساتھ لے کر اس سے معافی مانگنے گیا اور کہنے لگا کہ دیکھو بی بی، اگر میں نے اس کو ناجائز قتل کیا ہوتا تو آج میری بیٹی موت کے منہ میں ہوتی، چیتوں نے شیروں نے اسے پھاڑ ڈالا ہوتا، مگر اللہ کا انصاف تو ہر جگہ قائم ہوتا ہے کہ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا جو تم
مجھ پر الزام دے رہی ہو؟ تمہارے بیٹے نے واقعی بہت ظلم کیا تھا، معصوم شخص کو قتل کیا تھا، تو اس کی یہی سزا تھی۔ تم اپنی غلطی کا مجھ سے بدلہ لینا چاہتی ہو، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ ظالم عورت کو ترس آ گیا اور اس نے معاف کر دیا اور کہنے لگی کہ اگر تم سچ کہتی ہو تو میں تمہاری بات مان لیتی ہوں۔ اور اس طرح اسے پتہ چل گیا کہ اگر وہ مارنا چاہتا اللہ تو اس کی بیٹی کو بھی مار دیتا، مگر اس کی بیٹی کو بچانے والا بھی اللہ ہی ہے اور اس کے بیٹے کو بھی مارنے والا اللہ ہی ہے۔ تو اس کو دل میں یہ بات آ گئی اور اس نے اس کو معاف کر دیا۔ شہزادہ بادشاہ اپنی بیٹی کو لے کر چلا گیا اور ظالم عورت اب اپنی زندگی خود ہی گزار رہی تھی۔ پیارے بچوں، یہاں آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور 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 دبانا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔